الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، آپ حضرات کی وقت کی نزاکت کا احساس ہے اور آپ یقیناً دعا کے لیے تشریف فرما ہیں۔ اللہ مالک الملک ہمارے پیارے بزرگ بھائی جناب قاری محمد عبداللہ صاحب کو صحت، تندرستی، عافیت، ایمان، عزت والی بابرکت زندگی نصیب فرمائے کہ ان کی بدولت ماشاءاللہ یہاں مسجد میں پورا سال ہی نماز میں قرآن سے لگاؤ رکھنے والوں کو تسلسل کے ساتھ قرآن سننے کا موقع ملتا ہے، سعادت نصیب ہوتی ہے، اور 2 مرتبہ وہ فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ مکمل قرآن مجید بھی سن لیتے ہیں۔ اللہ مالک الملک ان کی قرات، تلاوت اور آپ حضرات کی سماعت قبول فرمائے۔ اللہ مالک الملک قرآن مجید کی تکمیل کرنے والوں کو ان کے اس عمل کو قبول کر کے دنیا اور آخرت میں جو کچھ بھی عطا فرماتے ہیں وہ قاری صاحب کو، تمام ساتھیوں کو، یہاں جو موجود ہیں، جو آج میری طرح صرف حاضری لگانے آئے ہیں، اللہ سب کو نواز دے، اللہ سب کو عطا فرما دے۔ اللہ جن جن تکلیفوں، پریشانیوں اور شرور سے اس عمل کی برکت سے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کے شرور سے بچاتے ہیں، اللہ ہمیں بھی بچائے۔ دعا کے حوالے سے ہی 2-3 باتیں عرض ہیں۔ دعا یقیناً ایک بہترین ہتھیار ہے جس انسان کا دنیا میں حالات اور وہ حالات کے جبر سے جو انسان بالکل بے بس ہو جائے تو ظاہر بات ہے ایسا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، سارے مل کے بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن دعا ایک ایسا عمل ہے بابرکت کہ اس کی برکت سے انسان کو سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ ہم قربان جائیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ، جن پہ اللہ نے دین مکمل کیا۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں وہ عبادت سے اس کا تعلق ہو، ہماری دنیا کے معاملات سے ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، گھریلو معاملات ہوں، معاشرے کے معاملات ہوں، دنیا کے، قبر کے، آخرت کے، کوئی بھی ایسا مرحلہ اور معاملہ نہیں ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ دعا کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں ایسی جامع دعائیں سکھائی ہیں کہ اگر ہم ایمان اور یقین کے ساتھ وہ دعائیں کریں تو ہم بڑی خوش قسمت ٹھہریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک خوش قسمتی یہ بھی تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں، آپ کی زبان مبارک سے یہ دعائیں سیکھیں اور ان کے اوپر باقاعدہ مہر لگائی گئی قبولیت کی۔ ان میں سے 3 دعائیں آج میں ذکر کروں گا۔ یہ ہماری دعائیں بھی، آج کی دعا بھی ہے، یہ آج کی دعا بھی ہے، اور اگر اس میں کوئی کمی رہے گی تو پھر آپ کہنا کہ مزید دعا کریں، یہ آج کی دعا بھی ہے۔ پہلی دعا بڑی مختصر، ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، یہاں آپ نیک سعادت مند حضرات چھوٹے بڑے بیٹھے ہیں، چمکتے ہوئے چہرے، اللہ تعالی ہمیں قیامت میں بھی اپنے فضل سے یہ نور اور چمک دمک نصیب فرمائے۔ نماز کا اہتمام ہے، لیکن نماز کیا چیز ہے؟ نماز
بندے کو دنیا سے بالکل لا تعلق کر کے اللہ سے ملا دیتی ہے۔ ہم فرش پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ عرش پہ مستوی ہیں، لیکن اللہ مالک الملک دنیا میں ایسے نمازی انسان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات جو مسنون ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اپنے احساسات صحیح ہوں، ایمان ہو، یقین ہو، طلب ہو، تڑپ ہو، توجہ ہو، یکسوئی ہو۔ تو یہ ایسے کلمے ہیں کہ ان کا کہنے والا وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ سنن ابو داود کی روایت ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت محجن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز اس نے تقریباً مکمل کر لی تھی، تشہد میں بیٹھا ہوا تھا، تشہد میں ابھی سلام نہیں پھیرا، اور یہی وہ پوری انسان کی محنت کا یہاں اسے ثمر ملنا ہوتا ہے۔ ہم محنت بھی صحیح کریں اس یقین کے ساتھ کہ سلام سے پہلے ہم جو مانگیں گے ملے گا، لیکن بشرطے کہ پہلا سارا عمل اللہ کو پسند آ جائے، ہمارا قیام بھی، ہمارا رکوع بھی، ہمارا رکوع کے بعد کھڑا ہونا بھی، ہمارا ماتھا زمین پہ رگڑنا بھی، پھر درمیان میں بیٹھنا، پھر دوبارہ ماتھا رگڑنا، اور پھر بڑے ادب ہو کے دو زانو ہو کے بیٹھ جانا، یہ اللہ کو پسند آ جائے۔ تو پھر سلام سے پہلے آپ جو مانگیں گے اللہ دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو وہ شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس کے کلمات ذرا اونچے تھے، آپ کو سنائی دے رہے تھے۔ اس نے دعا یوں کی، اللہم انی اسألوک، اللہم انی اسألوک، یہ تو آتا ہے اللہم انی اسألوک یا اللہ، اور آگے سورہ اخلاص ہی سمجھ لیں سارے، اللہم انی اسألوک یا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہم انی اسألوک یا اللہ الاحد الصمد الذی، یہی ہے نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی جمیعا انک انت الغفور الرحیم۔ کتنی لمبی دعا ہے، کوئی دعا لمبی نہیں ہے۔ معنی یہ ہے وہ چونکہ اللہ سے جو مانگ رہا تھا وہ اس کی بڑی شدید خواہش تھی، اس کے لیے اس نے اللہ کو اسماء حسنی اور اسم اعظم کے ساتھ پکارا، اور یہ جو سورہ اخلاص کے اندر اللہ کی صفات ہیں یہ بڑی عالی صفات ہیں، اس لیے فرمایا جو سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھتا ہے اس کو ایک ثلث قرآن پڑھنے کا اللہ ثواب عطا فرما دیتے۔ اور جو انسان اس سورہ سے محبت رکھتا ہے اور بہت اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے تو اللہ مالک الملک اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث سنی تھی، میں حوالہ تو اس وقت یاد نہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان صحابی کے جنازے میں گئے تو آپ پاؤں ایسے رکھ رہے تھے، ایک ہوتا ہے نا پاؤں پکے رکھنا، ایک ہوتا ہے جب کیچڑ وغیرہ ہو تو پاؤں تاکہ گرے بھی نہیں اور بچ جائیں، کسی چیز سے آپ بچ رہے ہیں یا کسی کو بچا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چل رہے تھے، تو جب جنازے سے فارغ ہوئے واپسی پہ صحابہ نے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں چل رہے تھے جیسے آپ کسی چیز کو بچا رہے ہوں کہ یہ پاؤں تلے نہ آ جائے، یا آپ کوئی بچ رہے ہوں۔ فرمایا میرے صحابی کے جنازے میں اتنی کثرت سے فرشتے نازل ہوئے تھے کہ زمین میں تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ پوچھا سبب کیا ہے؟ فرمایا یہ قل هو اللہ بہت پڑھتا تھا۔ تو پھر یہ کلمے کوئی معمولی تو نہیں ہے، اللہم انی اسألوک یا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میرا ایک سوال ہے، میری درخواست ہے، التجا ہے، اور اس لیے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ وحدہ لا شریک ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں، آپ بے نیاز ہیں اور ساری کائنات آپ کی محتاج ہے، آپ کسی کے محتاج نہیں، اپنی ذات میں مستغنی اور بے نیاز ہیں، اور آپ وہ ذات ہیں
نہ تو آپ کی کوئی اولاد ہے نہ آپ کسی کی اولاد ہے، آپ ہمیشہ سے ہیں اور آپ کی کوئی ابتدا نہیں، آپ ہمیشہ رہنے والے ہیں، آپ کی کوئی انتہا نہیں، آپ وحدہ لا شریک، اور آپ کا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ ان اسماء کا، ان خوبیوں کا جو اللہ کی ہیں ان کا معنی ہے۔ تو سوال کیا تھا؟ اے اللہ میں تجھے سوال کرتا ہوں ان تغفر لی ذنوبی جمیعا، یا اللہ میں یہاں بیٹھا ہوں، کوئی پتہ نہیں میری زندگی کی آخری نماز ہو، پچھلی زندگی کا ریکارڈ جب دیکھتا ہوں تو دل بیٹھ جاتا ہے، اگر ان گناہوں سے میں تیرے پاس چلا گیا تو پھر نجات کی کوئی صورت نہیں، بس سوال یہ ہے کہ میرے سارے گناہ بخش دیں، میرے سارے گناہ بخش دیں، انک انت الغفور الرحیم۔ اور آپ سے سوال اسی لیے ہے کہ آپ ہی بہت بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ اب یہ دعا بھی اتنی لمبی نہیں ہے، لیکن یہ دعا کس حیثیت کی ہے، اس دعا کی شان کیا ہے، اس دعا کی افادیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ حضرت محجن کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس صحابی کی زبان سے یہ دعا سنی، آپ نے 3 مرتبہ کہا غفر لہ غفر لہ غفر لہ، اور بھائی اس کو بخش دیا گیا، اس کو بخش دیا گیا، اس کو بخش دیا گیا۔ ایک انسان اور کیا چاہتا ہے؟ میرے اور میرے رب کے درمیان کیا کس چیز کا پردہ ہے؟ گناہوں کا، کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، اللہ کی رحمت مجھ تک نہ پہنچ پائے، میں بد نصیب بن جاؤں، میں اللہ کی رحمت کو ترستا رہ جاؤں، لیکن میرے گناہوں کی نحوست مجھے اللہ سے دور کر دے۔ یہ پردے ہیں میرے بھائیوں، یہ کوئی نہیں ہٹا سکتا، یاد رکھیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون گناہ بخش سکتا ہے؟ کس سے بخشواؤ گے؟ کس کے پاس جاؤ گے اور کہو گے مجھے بخش دے، تو پھر وہ اس نے کہا میں نے بخش دیا تو پھر تمہاری نجات ہو جائے گی؟ نہیں بھائی، ایک اللہ ہے۔ تو اللہ سے گناہ بخشوانے کا کیا طریقہ ہے بتائیں؟ نماز ہے، نماز میں دعائیں ہیں۔ اب کون میرے بھائی ہیں جو اس دعا کو یاد کریں گے اور اپنی زندگی کا مغفرت یقینی بنانے کے لیے اس دعا کو ہمیشہ نماز میں پڑھا کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ اللہم انی اسألک یا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب یہی ہماری اس مجلس کی دعا ہے، اللہم انا نسألک، اللہم انا نسألک، جمع کثیر ہے۔ اے اللہ ہم سب آپ سے سوال کرتے ہیں، اپنے لیے صرف نہیں، اپنے ان سب بزرگوں اور پیاروں کے لیے جو گھروں میں ہیں یا جو تیرے پاس چلے گئے ہیں۔ اے اللہ ہم سب سوال یہ کرتے ہیں، یا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ان تغفر لنا ذنوبنا جمیعا انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ ہم سب کے سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے، اے اللہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے، بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں کی جو ایمان کے ساتھ دنیا میں اس سے چلے گئے، اے اللہ آدم علیہ السلام تک جتنے بھی تیرے اہل ایمان بندے چلے گئے اور جو آنے والے ہیں، یا اللہ سب کو بخش دے اپنے فضل و رحمت سے، تیری مغفرت بڑی وسیع ہے۔ دوسری دعا، اس دنیا کے اندر سب سے بڑی چیز جو انسان کو گھن کی طرح کھا جاتی ہے وہ غم ہے، دکھ ہے، اندر کی کسک ہے۔ ایک انسان بظاہر بیٹھا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے کہیں گے یار بڑا بہترین اس کا کاروبار چل رہا ہے، یہ بڑا خوش ہے، گھر میں دیکھو تو ماشاءاللہ بڑا اچھا، بڑی اچھی کوٹھی بنی ہوئی ہے، گھر کے افراد سب ٹھیک ہے۔ اس سے پوچھو تو وہ آپ کو ایسے ایسے دکھ سنائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ مجھے تو رات کو نیند بھی نہیں آتی۔ غم اور فکر، میرے بھائیوں قربان جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ، آپ سب حضرات آج کل یہی سوال کرتے ہیں، دکھ ہے، پریشانیاں ہیں، غم ہیں، کوئی دعا بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو کس کا وظیفہ بتائیں؟ اپنی طرف سے کوئی بنا کے؟ کیا اس کی کوئی گارنٹی ہوگی؟ اس کی کوئی حیثیت ہوگی؟ کیا حیثیت ہوگی؟ نہیں بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پہلی دعا آپ نے سیکھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس مسلمان کو بھی، جس انسان کو کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی کسر پہنچتی ہے،
اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے، کیا دعا ہے جی؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس مسلمان کو بھی کوئی دکھ اور تکلیف پہنچے، پریشانی پہنچے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارے، ظاہر ہے وہ طالب بن کے پکارے گا نا، پھر اللہ سے وہ بات کر رہا ہوگا نا، وہ اوپر اوپر سے تو نہیں پڑھے گا، وہ دل سے پڑھے گا، اس کا دماغ اللہ کی طرف ہوگا، اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی۔ کہہ یہ رہا ہے اللہم انی عبدک ابن عبدک، اے اللہ میں بھی تیرا غلام اور میرا باپ بھی تیرا غلام، تیرے غلام کا بیٹا ہوں، میں غلام ابن غلام، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب، تو ساری کائنات کا رب، تو میرے ماں باپ کا رب، اور میں تیرا بندہ، میرے ماں باپ تیرے بندے۔ ناصیتی بیدک، اے اللہ یہ پیشانی تیرے قبضے میں ہے، میری پیشانی اور سب کی پیشانیاں اللہ کے قبضے میں۔ کیا مطلب؟ ان کے اوپر اللہ کا حکم ہی جاری ہوتا ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہ انسان کو ملتا ہے، اللہ جو چاہیں دیں، جو چاہیں لے لیں، جب چاہیں اس کو زمین سے اٹھا دیں، اس کی پیشانی اللہ کے قبضے میں ہے، کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ ماضٍ فی حکمک، تیرے فیصلے میرے اوپر جاری ہو رہے ہیں، تیرے فیصلے میرے اوپر جاری ہو رہے ہیں، تیرا فیصلہ تھا آج تک میں زندہ ہوں، جس کیفیت میں تو نے مجھے زندہ رکھنے کا فیصلہ کیا اسی کیفیت، وہی کیفیت ہو سکتی ہے، میں اپنی مرضی کے مطابق وہ کیفیت نہیں بنا سکتا۔ ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، تیرے جتنے فیصلے ہیں وہ انصاف والے ہیں میرے بارے میں یا ساری کائنات کے بارے میں، تیرا ہر فیصلہ عدل اور انصاف پہ مبنی ہے۔ یہ اللہ کی شان بیان کی، پھر اپنا سوال رکھا۔ اب سوال سے پہلے دیکھیں وہ واسطہ اور وسیلہ کیا دے رہا ہے، کہتا ہے اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے تمام ناموں کا واسطہ دے کے، تیرے تمام ناموں کا واسطہ دے کے۔ اللہ کے بندوں جتنے واسطے اللہ کو دیے جا سکتے ہیں نا وہ سکھا دیے گئے، باقی ساری مصنوعی واسطے۔ یہ اس دعا کو دیکھیں، یہ کتنی شان کی دعا ہے، اور اس میں واسطہ کیا ہے؟ اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے تمام ناموں کا واسطہ دے کے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے ناموں کا واسطہ کتنی شان کا، جیسے پہلی حدیث آپ نے سنی، اللہم انی اسألک یا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی، اس کو بخش دیا ہے۔ تو تیرے تمام نام جو تیرے ہیں نا، جو تو نے اپنے ذات کے رکھے ہیں، اللہ نے اپنے نام خود رکھے ہیں، اور ہم جو بھی نام یہ سارے مصنوعی بناوٹی، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے وہی نام ہیں جو اللہ نے ہمیں بتائے ہیں، کسی کتاب میں نازل کیے یا اس کے نبی نے بتائے، یا وہ نام بھی بے شمار ہیں جو اللہ نے کسی کو بتائے ہی نہیں اور اپنے خزانے میں رکھے ہوئے۔ اے اللہ میں سارے ناموں کا واسطہ دے کے ایک سوال کرتا ہوں، وہ سوال کیا ہے؟ وہ ہمارا بھی یا اللہ سوال ہے۔ اے اللہ ہم سارے تیرے غلام ہیں، تیرے غلاموں کے بیٹے ہیں، تیری کنیزوں کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ ہماری پیشانیاں تیرے قبضے میں ہیں، اے اللہ ہمارے اوپر تیرے فیصلے نافذ ہو رہے ہیں، سارے انصاف پہ مبنی ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے تمام ناموں کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتے ہیں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اب قرآن دل میں کیسے بہار بنے گا بتائیں؟ پڑھنے سے یا ویسے ہی بن جائے گا؟ ایک چیز کا بیج لگائیں نہیں اور کہیں یا اللہ درخت میرے گھر میں پودے ہو جائیں، کیونکہ موسم بہار آ گیا ہے، آپ کوئی پودا نہ لگائیں، کہیں یا اللہ میرا پورا گھر گلشن بنا دیں، بہار کا بن جائے گا؟ بے وقوفی ہوگی نا۔ یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، جس کا دل قرآن کی بہار سے سبز و شاداب ہو، غم کدھر آئیں گے؟
اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری میرے سینے کا نور بنا دے۔ میرے اور آپ کے دل تاریک رہیں گے جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے، اس کو اپنے اندر نہیں اتاریں گے، کوئی روشنی اندر نہیں جا سکتی۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح برہان آ گئے ہے، اب کوئی تمہاری ہیل حجت نہیں چلے گی، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، لہٰذا اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اس نور پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے۔ اے اللہ اس قرآن کو ہم سب کے سینوں کا نور بنا دے۔ وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے جتنے غم ہیں، جتنے فکر اور پریشانیاں ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے، قرآن کی برکت سے، اپنے ناموں کی برکت سے ساری کی ساری مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو انسان اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، اللہ اذهب اللہ ہمہ، اللہ اس کے غم کو دور کر دیتے ہیں اور اس کے غم کی جگہ اس کو خوشی نصیب فرما دیتے ہیں۔ اب اس دعا کے اوپر مہر ہے، مانگنے والے کی ایمان اور اس کی طلب اور اس کی خواہش کے اوپر اس دعا کا اثر انسان کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ میرا اور آپ کا یقین ہو کہ میں پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میں اس دعا کے ذریعے اپنے رب کو پکاروں گا تاکہ میری پریشانیاں دور ہوں۔ ہو نہیں سکتا کہ اللہ مالک الملک آپ کی اس طمع کو، اس خواہش کو پورا نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، یہ دو لفظ ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ انسان بڑا ہی محروم ہے جو اس دعا سے محروم ہو، ہم کہاں ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ انسان تو بڑا ہی پھر محروم ہے جس کو یہ دعا ہی نہیں پتہ۔ نمبر دو، انہوں نے کہا کیا ہم اس دعا کو سیکھیں نہیں؟ فرمایا ضرور سیکھو، اور ہر وہ انسان سیکھے جو اس کو سنے۔ اب بتائیں کیا ارادے ہیں؟ کتنی لمبی دعا ہے۔ اللہ کا ذکر اتنا بابرکت ہے کہ آپ یہ دنیا کی جتنی باتیں یاد کرتے ہیں، آپ کو اپنے عزیزوں کے اور دنیا کے کتنے نام یاد ہوں گے، ہزاروں نام یاد آتے، جس چیز کو دیکھتے جاؤ یاد آتے جائیں۔ تو کبھی پہلے اگر ذہن میں یہ بوجھ بٹھا لی یار مجھے تو نام نہیں آئیں گے کسی کے، کیا کبھی بٹھایا بوجھ؟ نہیں۔ نماز جتنی یاد کرنا آپ کا ارادہ تھا وہ ہو گئی ہے نا یاد، جتنی آپ یاد کرنا چاہتے تھے اتنی ہو گئی ہے نا الحمدللہ۔ کیا ویسی آ گئی ہے، سیکھی ہے، قل هو اللہ احد سیکھی ہے، سبحان ربی العظیم سیکھی ہے، یہ ساری دعائیں سیکھی ہیں نا، درود شریف سیکھا ہے نا، طلب تھی نا تو یاد ہو گیا۔ ان دعاؤں کو بھی یاد کرنا چاہیں، یاد ہو جائے۔ تیسری دعا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے، آپ کو مجھ سے ضروری کام تھا اور میں نماز پڑھ رہی تھی۔ قربان جائیں صحابہ کی نمازوں پہ کتنے خوش نصیب تھے کہ کتنی وہ یکسوئی سے نماز پڑھتے تھے کہ وہ کتنا وقت لگا دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو مجھ سے کام تھا، جیسے آپ کر آتے ہیں کہ بیوی سے بھائی فلانی چیز کیا کدھر پڑی ہے، یا میں کوئی کام جا رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی کو کام تھا اور میں نماز میں بیٹھی دعائیں کرتی رہی۔ نماز سے سلام پھیرنے میں کافی دیر ہو گئی، سلام پھیر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، فرمایا عائشہ جامع دعائیں کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ جامع دعائیں۔ کیا مطلب؟ الفاظ بڑے تھوڑے ہوں، پورا جہان آ جائے اس میں۔ کیا ایک ایک چیز اگر مانگیں کتنی مانگ سکتے ہیں؟ آپ کو بھول جائیں گے۔ اگر آپ گھر کی چیزیں مانگنا شروع کریں آپ بھول جائیں گے، اپنی ذات کے حوالے سے مانگنا شروع کریں آپ کو 2-3 چیزوں کے بعد بات ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا ہے اللہ کے نبی وہ جامع دعائیں مجھے بھی سکھائیں۔ اب اماں عائشہ نے تو وہ ہمیں بتا دی، اس کا مطلب انہوں نے سیکھی بھی اور کی بھی۔ یہ بھی آج ہماری دعا ہے، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ اے اللہ میں آپ سے ہر طرح کی خیر اور بھلائی چاہتا ہوں،
من الخیر کلہ، ہر بھلائی۔ اب وہ بھلائیاں جب آپ نے کہنا کہ یا اللہ مجھے تیری طرف سے ہر بھلائی چاہیے، ان بھلائیوں کو آپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا جو آپ نے اللہ سے مانگ لی۔ اے اللہ میں تجھ سے ہر بھلائی چاہتا ہوں، عاجلہ و آجلہ، وہ بھلائیاں بھی جن کی مجھے ابھی ضرورت ہے، اور وہ بھی جن کی بعد میں ضرورت پیش آئے گی، زندگی میں، موت کے وقت، موت کے بعد، قیامت کے دن۔ یا اللہ جب جب جس بھلائی کی مجھے ضرورت ہے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، ما علمت منہ وما لم اعلم، چاہے ان بھلائیوں کا مجھے پتہ ہو چاہے مجھے نہیں پتہ، تجھے تو پتہ ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، اے اللہ ہم سارے کے سارے، یہ صیغۃ واحد کا ہے لیکن یہ آج ہماری دعا ہے، اے اللہ ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہر شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں، ہر شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اب شر کیا ہوتی ہے؟ ہر تکلیف دہ چیز جس سے آپ کے جسم کو تکلیف پہنچے، جس سے آپ کے روح کو تکلیف پہنچے، جس سے آپ کا دین خراب اور برباد ہونے کا ڈر ہو، ہر ایسی شر سے یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وہ چاہے شر بالکل سامنے کوئی آنے والی ہو، چاہے اس میں ابھی دیر ہو، کسی بھی وقت، یا اللہ جس وقت بھی جو شر مجھے کوئی پیش آنے والی ہے نا، میں تیری ذات بابرکات کی پناہ مانگتا ہوں، مجھے اپنی پناہ نصیب فرما اور مجھے ہر شر سے بچا۔ ان شرور کا مجھے پتہ ہے یا نہیں پتہ، مجھے کیا پتہ مجھے کس وقت کیا شر پیش آ جائے، کیا تکلیف پیش آ جائے، اور پھر وہ میری زندگی کو ختم کر کے رکھ دے، میری زندگی کو دیمک کی طرح چاٹ لے۔ اے اللہ میں ہر شر سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ایک چیز ہو گئی، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل، اے اللہ بے شک میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ ہم سارے کے سارے آپ سے جنت مانگ رہے ہیں، اور صرف جنت نہیں، یا اللہ جنت مانگتے ہیں یہ یعنی ہم جو مرضی کریں نہیں، بلکہ ہر اس عمل کی توفیق جو قول، جو بول اور جو عمل جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، یا اللہ اس کی توفیق بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ نیک اعمال کی توفیق مانگ لی، نماز کی بھی توفیق آ گئی، توبہ کی بھی توفیق آ گئی، سچ بولنے کا سوال بھی آ گیا۔ یا اللہ جو عمل جنت کی طرف لے کے جا سکتا ہے نا، بعض اوقات انسان ایک بول بولتا ہے لیکن وہ اس کو جنت تک پہنچانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بعض اوقات آپ کسی انسان کے لیے ایسا بہترین کلمہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ اسی کی وجہ سے آپ کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یا اللہ جو قول اور عمل مجھے جنت طرف لے کے جائے میں اس کا بھی سوال کرتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ میں دوزخ کی آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اور ہر اس عمل سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، ہر اس قول سے بھی اور بول سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ برے اعمال سے بچنے کا سوال آ گیا، نیک عمل کرنے کی توفیق کا سوال آ گیا۔ آگے دیکھیں، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک۔ ایک دفعہ اما عائشہ نے کہا اللہ کے نبی آپ پتہ نہیں کیا کیا مانگتے رہتے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ کہا تھا کہ عائشہ تم یہ کہو، اے اللہ جو چیزیں تجھ سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے مانگی ہیں وہ میں بھی مانگتا ہوں۔ جو چیزیں جن چیزوں کا سوال تجھ سے نبی نے کیا، اب نبی نے سب سے پہلے سوال کس چیز کا کیا؟ ایمان کا کیا، فائدہ مند علم کا کیا، نیک اعمال کا کیا، اللہ کی رضا کا کیا، یہ کہ نہیں کیا؟ جنت کا کیا، کامیابیوں کا کیا۔ اے اللہ تیرے نبی نے تجھ سے جو مانگا ہے وہی میرا بھی سوال ہے، میری بھی وہی طلب ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اے اللہ جن برائیوں سے، تکلیفوں سے، شرور سے تیرے نبی نے تیری پناہ مانگی ہے میں بھی ان سے تیری پناہ مانگ رہا ہوں۔ جنت کا بھی سوال ہو گیا، جہنم سے پناہ بھی مانگ لی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مانگا اے اللہ وہ ہماری بھی وہی طلب ہے۔ آپ نے جن چیزوں سے پناہ مانگی
یا اللہ وہ ہماری بھی پناہ کے لیے، ہمارا بھی وہی التجا، ہمیں پناہ دے۔ وَأَسْأَلُكَ أَن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ أَن تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ لَنَا رَشَدًا وَأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِي قَضَاءً أَن تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ لِي رَشَدًا۔ اے اللہ تو نے میرے لیے جو بھی فیصلہ کیا ہے، جو بھی تیرا فیصلہ ہے، میرا یہ سوال ہے کہ یا اللہ اس کا انجام میرے لیے بہترین ہو جائے۔ ہر کام، کاروبار ہے، سفر ہے، جو جس کام میں میرے فیصلے تو نے کیے ہیں نا، انجام بخیر فرمانا۔ زندگی کا انجام بھی، حسن خاتمہ کا بھی سوال آ گیا۔ اب یہ دعائیں کیا خیال ہے، پھر قاری صاحب ہی مانگتے رہیں۔ تو آج دعاؤں کے لیے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے جامع دعائیں مانگ لی ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگ لی ہے، اللہ کی ناراضگی سے، ہر شر سے، ہر برائی سے، ہر گناہ سے پناہ مانگ لی ہے، اور جو تمام شرور کا منبع یعنی جو مجمع ہے، مرکز ہے، جہنم، اس سے بھی پناہ آ گئی ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے لیے، امت کے لیے جو مانگ گئے، ہم آج اللہ سے وہ چیزیں مانگ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنے لیے، اپنی امت کے لیے جن چیزوں سے پناہ مانگ گئے، آج ہم اللہ تعالیٰ سے ان کی پناہ میں سوال کرتے ہیں آنے کا۔ اور جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں اللہ ان میں انجام بخیر فرما دے، اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر کر دے، اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ سب بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نرینہ اولاد نصیب فرما۔ اور سب سے بڑا سوال تو قرآن کہے گا کہ میرے لیے جمع ہوئے تھے اور میرے حوالے سے تو پھر بھی بات کوئی نہیں کی، یا اللہ ہم تجھ سے قرآن کی وفا کا سوال کرتے ہیں۔ ہم قرآن سے اگر آج وفا کریں، تقریباً 6 مہینے پہلے مکمل ہوا تھا قاری صاحب کا، اس طرح ہی اکثر احباب اکٹھے ہوئے تھے، تو کتنے ہیں جنہوں نے اس دوران قرآن مکمل کیا ہو، یا کم از کم وہ پڑھ رہے ہو تسلسل کے ساتھ؟ بہت کم ہوں گے شاید۔ المیہ ہے کہ نہیں؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ القرآن حجۃ لک او علیک، یہ قیامت کے دن یا تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ اب حق میں گواہی ہو سکتی ہے کہ جب میں نے نہ اس کو پڑھا، نہ اس کے اوپر عمل کیا، نہ اس کی طرف دیکھا، نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں سب کو قرآن والا بنا دے، اللہ ہم سب کو قرآن والا بنا دے۔ قرآن والے ہی اللہ کے خاص بندے ہیں، قرآن والے ہی اللہ تعالیٰ سے نسبت رکھنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے، ہماری اولادوں کو ان میں شامل فرمائے۔ پھر دوبارہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو جو محترم قاری صاحب کو اللہ نے جو توفیق بخشی، سعادت بخشی، اللہ اس کو قبول بھی فرمائے اور زندگی میں ان کو بار بار یہ عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روز قیامت قرآن مجید کو ہم سب کے لیے حق میں سفارشی بنا دے، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہماری اولاد کے حق میں، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں جنت عطا فرما دے، حساب کتاب میں آسانیاں فرما دے، اور دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ بیٹھ سے تشریف رکھے، بیٹھ سے ذرا 2-4 منٹ تشریف رکھے۔